عروہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول ہونے کے بعد ان مومن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، ارشاد غفور الرحیم تک۔ حضرت عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، چنانچہ جو عورت اس شرط آیت میں مذکور یعنی ایمان وغیرہ کا اقرار کر لیتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی طور پر فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی، اور ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چھوا، صرف آپ ان سے زبانی بیعت لیتے تھے۔ کہ آیت میں مذکورہ باتوں پر قائم رہنا اس روایت کے مطابق یونس، معمر اور عبد الرحمن بن اسحاق نے ظاہری سے کی، اور اسحاق بن راشد نے ظاہری سے بیان کیا کہ ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4891۔ عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور ہمیں نوحہ یعنی میت پر زور زور سے رونا پیٹنا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت پر ایک عورت خود ام عطیہ رحمۃ اللہ علیہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ فلاں عورت نے نوحے میں میری مدد کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ گئیں اور پھر دوبارہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4892۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زبیر سے سنا، انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، یعنی اور بھلی باتوں اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک شرط تھی جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے وقت عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4893۔ ابو ادریس نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور نہ زنا کرو گے، اور نہ چوری کرو گے۔ آپ نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھیں۔ سفیان نے اس حدیث میں اکثر یوں کہا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر تم میں سے جو شخص اس شرط کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی شرط کے خلاف ورزی کر بیٹھا اور اس پر اسے سزا بھی مل گئی تو سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ لیکن کسی نے اپنے کسی عہد کے خلاف کیا اور اللہ نے اسے چھپا لیا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو اسے اس پر عذاب دے اور اگر چاہے معاف کر دے۔ سفیان کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرزاق نے بھی معمر سے روایت کیا، انہوں نے ظاہری سے اور یوں ہی کہا، آیت پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4894۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھی ہے۔ ان تمام بزرگوں نے نماز خطبے سے پہلے پڑھی تھی اور خطبہ بعد میں دیا تھا۔ ایک مرتبہ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، گویا اب بھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صف چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے۔ بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیں۔ آپ نے پوری آیت آخر تک پڑھی۔ جب آپ آیت پڑھ چکے تو فرمایا، تم ان شرائط پر قائم رہنے کا وعدہ کرتی ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان کے سوا اور کسی عورت نے شرم کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہی۔ حسن کو اس عورت کا نام معلوم نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا لیا۔ عورتیں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چھلے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4895۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں میرے بعد جمع کرے گا، اور میں عاقب ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4896۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورۃ الجمعہ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور معلم ہیں۔ بیان کیا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر یہی سوال 3 مرتبہ کیا۔ مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سریہ پر بھی ہوگا تب بھی ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے اس تک پہنچ جائیں گے، یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4897۔ عبدالعزیز نے بیان کیا انہیں سور نے اور ان سے ابو الغیث نے، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے پالیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4898۔ عبدالعزیز نے بیان کیا انہیں سور نے اور ان سے ابو الغیث نے، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے پالیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4898۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا سعد بن عبادہ یا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو تاکہ وہ ان کے پاس سے بھاگ جائیں۔ یہ بھی کہا کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا۔ میں نے اس کی یہ بات چچا سے آ کر کہی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سچا جانا اور مجھ کو جھوٹا سمجھا۔ مجھے اس کا اتنا صدمہ پہنچا کہ ایسا کبھی نہیں پہنچا ہوگا۔ پھر میں گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الى قوله لا تنفقوا على من عند الرسول الله، اور آیت لیخرجن الاعز منها الاذل۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور میرے سامنے اس سورت کی تلاوت کی، پھر فرمایا اللہ نے تمہارے بیان کو سچا کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4901۔ حکم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن کعب قرظی سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہ بھی کہا کہ اب اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہم میں سے عزت والا ذلیلوں کو نکال باہر کرے گا، تو میں نے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ اس پر کفار نے مجھے ملامت کی اور عبداللہ بن ابی نے قسم کھا لی کہ اس نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ پھر میں گھر واپس آ گیا اور سو گیا۔ اس کے بعد مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق میں آیت نازل کر دی ہے، اور یہ آیت اتری ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، آخر تک۔ اور ابن ابی زائدہ نے عامش سے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے،
اور ان سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4902۔